یہ کہتی ہیں کہ بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، ہم منع کرتے ہیں، بعض نہیں آتے، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر بولی والی کمیٹی کا مطلب یہ ہے، اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ جی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کمیٹی میں بھی پہلی آپ کی، دوسری آپ کی، تیسری آپ کی، چوتھی آپ کی، پہلی نمبر دے دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھی کسی کا نمبر نہیں، سب ڈالیں گے کمیٹی، جس کا نام نکل آیا اس کی کمیٹی نکلے گی، پھر لیکن وہ رکے گا نہیں، بعد میں وہ بھرتا ضرور رہے گا آخر تک۔ اگر ایسا ہے تو یہ بولی والی کمیٹی تمہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہے کہ جس کا نام نکل آیا وہ کمیٹی لے کے چلا جائے گا اور اب مزید کمیٹی نہیں بھرے گا، اب وہ گیا بس، تو یہ ہے خالصتاً جوا، یہ منع ہے۔ تو دیکھ لیں کون سی صورت ہے، اگر پہلی والی ہے تو جائز، دوسری والی ہے تو جوا، اس میں منع کرنے کی کوشش کریں، نہ باز آئیں تو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ کا کام بتانا تھا، زبردستی منوانا نہیں، اب وہ کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ خود ان کی غریب فرمائے گا، بس آپ کا کام اتنا ہی تھا، اتنا ہی کریں۔ تو ایک انہوں نے فرمایا کہ کسی نے غسل کیا، وضو کیا، غسل کیا اور احرام پہن لیا، نیت کر لی، اس کے بعد وہ مکے پہنچا، عمرہ بھی کر لیا، بعد میں پتہ چلا جس پانی سے وضو کر کے گیا تھا وہ پانی ناپاک تھا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ جس وضو کر کے یا غسل کر کے اس نے احرام پہنا، یہ تو ویسے ہی آدمی جہاز میں بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے یا سو جاتا ہے اور اس سے وہ جا کر عموماً نماز وہاں پر جا کر اس سے نہیں پڑھتے، تازہ وضو ہی کرتے ہیں۔ تو اگر تو ایسا ہوا تھا کہ وہاں جا کر فرض کر لیں کہ غسل کر لیا ہوٹل میں جا کر اور پھر جا کے عمرہ کیا، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ وہ پاک ہو گیا اور اس نے جا کر عمرہ وغیرہ کر لیا۔ لیکن اگر ایسا ہی رہا کہ وہ یہاں سے گیا اسی غسل سے، چاہے تازہ وضو کر لیا، اسی غسل سے اس نے جا کر کے جسم ناپاک تھا اور وہاں پر اس نے خالی وضو کر کے احرام سے کر لیا، تو یہ اس کا عمرہ بہتر ہے کہ اس کی قضا کر لے، کیونکہ طواف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طواف مثل الصلاۃ، کہ طواف نماز کی مثل ہے۔ تو اس میں بعض نے یہ کنڈیشن ضرور لگائی ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو لازم ہے، اسی طرح احرام کے لیے یا طواف کرنے کے لیے بھی وضو لازم ہے۔ تو چونکہ یہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں پھر گئے، یعنی ناپاک بدن کے ساتھ، اسی میں نماز بھی پڑھ لی ہوں گی، اسی میں طواف وغیرہ کیا، تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس پورے ایک احرام کو دوبارہ ادا کر لیں، یعنی عمرے کو دوبارہ ادا کر لیں قضا کی نیت کے ساتھ، تو انشاءاللہ عز و جل وبال مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن نے آف ایئر کویسچن کیا تھا کہ بعض ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جب نماز پڑھتی ہیں پہلے دوپٹے کو بھگوتی ہیں اور گیلے دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں، تو کیا بھیگے ہوئے دوپٹے کے ساتھ نماز درست ہے؟ یہ غالباً گرمیوں کے اندر ایسا کرتی ہوں گی خواتین کی، ذرا گیلا کر لیا اور پھر لپیٹ لیا اور نماز پڑھ لی، تو اگر وہ اتنا باریک نہیں ہے کہ بال صاف نظر آئیں، موٹا دوپٹہ ہے یا دوپٹہ گیلا کر کے باندھ لیا، اوپر چادر بھی لے لی، تو بالکل گیلے ہونے کی وجہ سے نماز پہ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر گیلا کرنے سے ایسا وہ کھال میں چپک گیا یا بالوں کے ساتھ کہ بالکل بالوں کی رنگت نظر آ رہی ہے، پھر نماز نہیں ہوگی کیونکہ ستر کھلا ہوا ہے۔